آپ میرا خیال ہے کہ سندھ ہاؤس میں نہیں ہیں بلکہ آپ سندھ ہاؤس کے باہر آپ پارلیمنٹ لاجز میں ہی ہیں، لیکن آپ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے اختلاف کرنے والوں میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سر میں نے ایاک نعبد اس لیے پڑھی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ یہی ایاک نعبد سن کر آئے تھے، اور جب عمران خان کو ہم نے دیکھا تھا پہلی دفعہ اور سنا تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہے۔ لیکن سر افسوس یہ ہے کہ میں اتنا کلوز رہا ہوں عمران خان سے، کیونکہ جب بھی کوئی ناحق بات ہوتی تھی میں سیدھی خان صاحب تک پہنچاتا تھا، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ باتیں ضرور کرتے ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کرتے ہیں، جذبات میں رلا بھی دیتے ہیں، لیکن سر امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ سر جب کسی غریب کو دکھ ہو، کہیں لا لیسنس ہو، کہیں کرپشن ہو رہی ہو، سی ایم سیکریٹریٹ میں کرپشن ہو رہی ہو، اور میں اس کے ثبوت پیش کر دوں، میں نے انہیں ثبوت پیش کیے کہ یہ سی ایم سیکریٹریٹ میں کرپشن ہو رہی ہے، میں نے ثبوت پیش کیے یہ لینڈ ریکارڈ سینٹر میں کرپشن ہو رہی ہے، میں نے ثبوت پیش کیے کہ یہ پولیس میں کرپشن ہو رہی ہے، اور فائلیں دیں کرپشن کی، اور انہوں نے کہا یہ چیف سیکرٹری اس کا ایکشن لے۔ 3 دفعہ چیف سیکرٹری کے پاس گیا، 3 دفعہ پرائم منسٹر کے پاس گیا۔ چیف سیکرٹری سے جب میں نے کہا مجھے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے، تو چیف سیکرٹری نے کہا پرائم منسٹر کا نام بار بار کیوں لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو بار بار پرائم منسٹر کا نام؟ اور میں جب چیف منسٹر کے پاس گیا، میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ مجھے پرائم منسٹر نے بھیجا ہے، یہ لوگوں کے مسائل ہیں، اور چیف سیکرٹری صاحب میری بات نہیں سن رہے، وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا نام بار بار کیوں لے رہے ہو۔ خدا کی قسم اس بات تک 10 منٹ چیف منسٹر ہنستے رہے کہ تم پرائم منسٹر کا نام کیوں لیتے ہو؟ نہیں، آپ بات کو سمجھیں، یہ بہت گہری بات ہے، آپ کے سارے سوالوں کا اس میں جواب ہے۔ دیکھیں، میں چیف پرائم منسٹر کے پاس گیا، ان کو میں نے فائلیں دیں اور جو کہ کرپشن کی تھیں اور ثبوت تھے، انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا، میں 3 دفعہ چیف سیکرٹری کے پاس گیا، 2 دفعہ پرائم منسٹر کے پاس دیا، انہوں نے بار بار فون کرائے۔ چیف سیکرٹری نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے بار بار پی ایم کا نام کیوں لیتے ہو میرے آگے، ٹھیک ہے مجھے کام بتاؤ۔ میں اٹھ کے چلا آیا، میں نے اور کہا، یہی بات پھر آپ کو سی ایم میں سی ایم کو جب میں نے بتایا وہ ہنسنے لگ گئے، 10 منٹ ہنستے رہے۔ مجھے یہ سمجھ آئی کہ چیف سیکرٹری نے جو پی ایم کا کام نہیں کیا تو وہ اس بات پہ اتنے خوش تھے۔ اچھا، دیکھیں، جب پی ایم نے ایک ایسا سی ایم رکھا ہے جو نہ ایم این ایز کو عزت دے، نہ ان کے میرٹ پہ کام کرے، اور سی ایم سیکریٹریٹ میں کلیئرنس سیل لگی ہوئی ہے، کلیئرنس سیل سی ایم سیکریٹریٹ میں کلیئرنس سیل لگی ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ جی، اور اس میں جتنے وہاں پہ کام کروانے ہو نا، اگر میں کہوں کہ ایم این اے کو بھی اس کے پیسے بھرنے پڑتے ہیں، پھر ایم این اے کو پیسے جی جناب، اب میرے سے نہ سنیں آپ سچ، میں نے احتجاج کیا ہے، میں نے آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے اپنا ایک کلپ چلایا ہے کہ یہاں پہ جو لا لیسنس ہو رہی ہے، برن سینٹر میں ظلم ہو رہا ہے، اپنا پولیس کے جو کرپٹ آفیسرز ہیں وہ ہمیں کھاتے ہیں، کرپشن لینڈ ریکارڈ سینٹر میں مافیاز ہیں، اور میں نے ثبوت پیش کیے۔ میں نے کہا جی اگر اس پہ ایکشن نہیں ہوتا تو میں نہیں جاؤں گا، میں عدم اعتماد کے اوپر گورنمنٹ کی فیور میں میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن ملک صاحب ایک چیز تو آپ انکار نہیں کر سکتے، جہاں تک میری یاد ہے کہ آپ نے الیکشن میں عبد القادر گیلانی صاحب کو اور بوسن صاحب کو شکست دی۔ بالکل، یہ ٹکٹ آپ کو ملا، آپ نے دھرنا دیا بنی گال، جی آپ نے بنی گالہ میں دھرنا دیا، عمران خان نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کو ٹکٹ دیا، آپ اس کے ٹکٹ پہ الیکشن جیتے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انصاف کریں، اب آپ ہیں انصاف والے لوگ، آپ سچ کو سچ کہتے ہیں نا، میرے انصاف کریں۔ میں نے 3 سال پہلے جوائن کی، 4 سال پہلے 2018 الیکشن سے پی ٹی آئی۔ جس دن میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، مجھے عمران خان صاحب نے کہا، میں نے کہا سر آپ کے پاس 2 گروپ ہیں، ایک ترین گروپ، ایک شاہ محمود گروپ، میں کس کے ساتھ ٹھہروں کہ کل کو مجھے ٹکٹ مل جائے؟ انہوں نے کہا تم کسی کے ساتھ نہ ٹھہرو، تم محنت کرو، تم دن رات محنت کرو، میں آخر میں انٹرویو کروں گا اور انٹرویو میں تمہیں ٹکٹ دوں گا۔ سر میں نے 4 سال صبح 7 سے رات 12 بجے تک غریبوں میں جا کے محنت کی، اسی طرح اللہ نے مجھے کامیاب کیا ہے دونوں بڑوں سے ہرانے کے لیے۔ جب وقت آیا ٹکٹوں کا، انہوں نے سکندر بوسن کو ٹکٹ دے دی ترین صاحب کے ذریعے، اور جو شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ وڈیچ کو ٹکٹ دے دی، انہوں نے اس کا نام ریکمینڈ کر دیا، میں فارغ۔ یا یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے لیڈر کی؟ لیکن دیکھیں انہوں نے اب سن لیں، پھر میں نے دھرنا دیا، انہوں نے ترین صاحب کو ناراض کر کے آپ کو ٹکٹ دیا۔ سر ترین صاحب کو ناراض کر کے ٹکٹ دیا یا جس طرح دیا، میں نے دھرنا دیا، دھرنے میں 2000 پی ٹی آئی کے کارکن آئے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان دھرنا دینے والے کارکنوں کا، مجھے ان دھرنا دینے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ٹکٹ لے کے دیا۔ اچھا اب یہ بتائیں
کہ اب تو آپ اکیلے نہیں ہیں, بہت سے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ عمران خان صاحب سے کھلے عام اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں. آج آپ نے بھی کھلے عام اختلاف کا اظہار کر دیا ہے. آپ کے خیال میں ایسے ارکان اسمبلی کی تعداد کتنی ہے جو تحریک عدم اعتماد میں پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیں گے؟ ایک تو میں واضح کروں کہ میں نے آج کھلے عام اختلاف کا اظہار نہیں کیا. آج سے 2 سال پہلے اسمبلی میں کیا سیکریٹریٹ بن رہا تھا, سیکریٹریٹ یہ بہاولپور بنا رہے تھے. میں نے کہا اگر ملتان میں اگر آپ سیکریٹریٹ کا کچھ حصہ نہیں بناتے, میں نے سی ایم کو جا کے استعفیٰ دے دیا تھا. میں نے اس دن احتجاج کیا تھا. جب میں نے پہلی سپیچ اسمبلی میں دوسری سپیچ کی, میں نے اس دن کہا کہ یہاں نون والے پیپلز پارٹی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں, سوری تحریک انصاف کو گالیاں, اپوزیشن تحریک انصاف کو گالیاں دے رہی ہے, اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن کو گالیاں دے رہی ہے. منسٹریاں ان کو جن کی گالیاں سب سے خوبصورت ہیں. تو میں نے کہا جی ہم سے گالیاں نہیں دی جاتی, لیکن ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے تھے. عمران خان صاحب, ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے تھے, ہم یہاں برا بھلا کہنے نہیں آئے تھے. اپوزیشن کا تو کام ہے گالیاں دینا, کبھی حکومت نے بھی گالیاں دی. ہم آئے تھے غریب کو ڈیلیور کرنے. میں نے کہا اگر آپ اپوزیشن کی گالیوں کے پیچھے پڑ گئے تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. آج میری وہ تقریر میں آپ کو نکال کے لا دوں گا. آج دیکھیں کیا ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں تقریروں میں اتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں, یہ چور ہیں, جو بندہ ان سے متفق نہیں ہے. دیکھیں ہم, اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا ہے؟ حقوق اللہ حقوق العباد. ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے آئے ہیں. اگر میں پی ٹی آئی میں آ کے اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کر سکا, یہاں کرپشن کی انتہا ہو گئی ہے, سی ایم سیکریٹریٹ آن سیل ہے, اور یہاں ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں ریپ کے ساتھ, پہلی دفعہ ڈکیٹیاں ود ریپ. غریب آدمی کی 2 کنال زمین وہ انگوٹھا نہیں لگاتا, اس کی زمین اتر جاتی ہے. یہ کیسز میں دے کے آیا ہوں چیف منسٹر کو. ہارٹ اٹیک ہو گیا غریب کو, مرتا تھا, میں نے اسے کہا میں اپنی زمین دیتا ہوں. 2 سال ہو گئے اس کی زمین میں واپس نہیں کرا سکا. اب یہ بتائیں کہ آپ کے بہت سے جو ساتھی ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز سے نکل کر وہ چلے گئے ہیں سندھ ہاؤس میں. آپ ابھی تک پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں, تو آپ کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ سر مجھے اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. میں نے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے گیلانی کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی ہے, مجھے بوسن کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی ہے. میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. اور میں نے ایک چیز کا میں اقرار کرتا ہوں کہ 100 خامیاں ہر کسی میں ہوگی, لیکن شہباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر میں نے نہیں دیکھا. یہ میں آپ کو بتا دوں, سچ یہ ہے کہ وہ 100 خامیاں اس میں ہوں گی, لیکن ایک بات بتا دوں, میں اوپن آج یہ بات کروں گا. تو یہ آپ کو 2018 میں کیوں یہ بات پتہ نہیں چلی کہ شہباز شریف بہت اچھا ہے؟ سر 2018 میں ہمیں عمران خان کی تقریروں نے پاگل کر دیا. عمران خان جب تقریر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں انصاف دوں گا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, میں قرضہ نہیں لوں گا, میں آپ کو انصاف دلاؤں گا, آپ کو حق دلواؤں گا, آپ کو عزت کروں گا, ورکروں کی عزت کروں گا. لیکن سر عمران خان نے 6 بنا دیے وزیر, اور وہ وزیر وہ تھے جو کہ کرپٹ ترین تھے. یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا, میں پہلے کہہ رہا ہوں, میں ان کی کرپشن کے ثبوت بھی لا سکتا ہوں. اور پھر کیسے انہوں نے بانٹی اپنا منسٹریاں, کلیم اللہ سلیم اللہ, سلیم اللہ کلیم اللہ, اس طرح تو انہوں نے منسٹریاں دی ہیں. اچھا میں نے اگلے دن میسج کیا ہے خان صاحب کو, میں نے کہا سر ایک بندے کو آپ 6 7 ایلیویشنز دے رہے ہیں, آپ تھکتے نہیں ہیں؟ aren't you tired of it? I sent a message to him, I said sir aren't you tired of it? Can you think when you are sometimes you are alone, جواب آیا کہ نہیں آیا؟ سنیں, when you are alone, sometime when you are alone, do you think on it کہ ان لوگوں کو آپ نے پہلے مطلب مشیر بنا دیا, وزیر بنا دیا, اسپیشل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بنا دیا, چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیا, پھر ان کو ایڈوائزری کمیٹی میں لے لیا, اب آپ نے ان کو سی کا ممبر بنا دیا ہے. کوئی عہدے ختم ہو گئے ہیں؟ ایک بندے کو آپ 6 7 عہدے دیتے جا رہے ہیں, تھکتے نہیں ہیں آپ؟ یہ تحریک انصاف ہے. کوئی جواب آیا؟ سر جواب کیا آنا تھا, وہ اسی کے جواب دیتے تھے جو بات انہیں اچھی لگتی تھی. اچھا